وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي إلا من أبى. ومن يأبى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و ثنا، برتری، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو دونوں جہانوں کا رب ہے، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور مخلوقات میں سب سے افضل بنایا. بعدہ انبیاء کی جماعت پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین و خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل اور اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر درود و سلام نازل ہو. معزز حاضرین جمعہ، جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع ہے منہج سلف کی اہمیت اور ضرورت. اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی سے اللہ نے خطاب کیا کہ اے نبی، آج کے دن ہم نے تم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. بس اب کے بعد دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین، کوئی اور مذہب لے کر آئے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا شخص خسارہ اٹھانے والوں میں سے یعنی جہنمیوں میں سے ہوگا. اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ نے اس آیت کے ذریعے اپنے نبی کو خطاب کیا اور دین کو مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہو گیا اور دین مکمل ہونے کے بعد اب ایسی ضرورت تو محسوس نہیں ہے، نہ ہی قیامت تک محسوس ہو سکتی ہے کہ دین میں کوئی کمی کی جائے یا کوئی زیادتی کی جائے. اور دین جو نام ہے قرآن و سنت، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وصیت یہ فرمائی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یا دوسری حدیث میں بیان فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور سنت رسولی یعنی میری سنت. اور دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین،
تو میری سنت کو اور خلفائے راشدین کو سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ یہ دونوں حدیثوں کو جمع کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر دین کو سمجھنا ہے یا دین کامل و مکمل ہے یا دین ہم لینا چاہتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو شریعت کے لیے دونوں ماخذ ہے، کتاب و سنت۔ لیکن تیسری چیز جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ وہ سنت الخلفاء الراشدین، کہ اور میری خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اب اس سے ایک غلط فہمی ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں یہ پیدا ہو سکتی ہے، جب ہمارے لیے شریعت کا ماخذ قرآن اور سنت ہے، صرف دونوں چیز ہے، تو اللہ کے نبی نے حدیث میں خلفائے راشدین کو سنت کو مضبوطی سے کیوں تھامے رکھنے کا حکم دیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ سنت الخلفاء الراشدین کو جو تھامے رکھنا ہے کہ وہ تو خلفائے راشدین جو اپنی ان کی الگ سے سنت نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود نبی کی سنت پر قائم ہو گئے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے تو آپ کے بعد جو خلیفہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ہمارے نبی کی سنتوں کو باقی رکھا، یعنی ان کی سنتوں پر عمل کیا۔ یعنی خلفائے راشدین المہدیین جو ہے یہ نبی کے مقابلے میں نبی کے بعد جو ہے تو سب سے زیادہ سنتوں پر برقرار رہنے والے، سنتوں کا علم رکھنے والے، نبی کی احادیث کا علم رکھنے والے، یہ سنت خلفائے راشدین ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تم مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ محترم حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف عالم اسلام یا پوری دنیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہر طرف مسلمان پائے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسی جگہ جہاں کچھ مسلمان نہیں ہے، لیکن اکثریتی طور پر دیکھا جائے تو ہر دنیا کے کونے کونے میں مسلمان پایا جاتا ہے۔ لیکن اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، آج دیکھیے مسلمانوں کے اندر کئی فرقے موجود ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے۔ اب ایک مسلمان کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی کہہ رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو حق کا دعوے دار کہہ رہا ہے کہ میں حق والا ہوں، میرے پاس اصل چیز ہے۔ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک بھولا سیدھا سادہ مسلمان اب ان چکروں میں پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ صحیح چیز تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح چیز کو جان سکے۔ آج دیکھیے اہل سنت میں خاص طور پر جو فرقے پائے جاتے ہیں، خاص طور پر بر صغیر میں اور دوسرے ممالک میں جو فرقے پائے جاتے ہیں، حنابلہ، شافعی، مالکیہ، حنفیہ، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں، لیکن ان فرقوں کی بنیاد ان کا اختلاف ہونا، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اختلاف کیا۔ کہ ایک انسان جب قرآن و سنت موجود ہے اور اللہ نے گارنٹی لی، ہم سب جانتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اب ایک مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن و سنت محفوظ ہے، جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے سنت حدیث بھی محفوظ ہے، اللہ نے محدثین کی جماعت سے وہ کام لیا حدیث کا۔ جب ہم سب مسلمان مانتے ہیں کہ قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، محدثین نے ہر حدیث کے بارے میں حکم لگایا، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث قابل عمل ہے، کون سی حدیث ناقابل عمل ہے، یہ سب چیزیں محدثین کی جماعت سے اللہ نے یہ کام لیا۔ جب ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، تو پھر مسلمانوں میں اتنے گروہ کیوں موجود ہے؟ مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں موجود ہیں؟ اسی لیے اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں واضح بیان کیا، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانا اور نبی کی سنت آ جانے کے بعد اور نبی کی مخالفت کرے، حق بیان کیا جا چکا اس کے سامنے، اور حق کی مخالفت کرے، نبی کی مخالفت کرے، پھر آگے کیا کہا گیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی جماعت سے ہٹ کر، مومنین کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راہ پر چلے،
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اپنے من سے پھرنا چاہے گا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ بہرحال جہنم ہوگا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور پہنچنے کی وہ بری جگہ ہے. اس آیت پر اگر ہم غور کریں گے، اللہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول کی مخالفت کرے، اور اس کے بعد کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے سے انحراف کرے، مومنین کے راستے سے ہٹ جائے. جب ہم مانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے صرف دو ہی چیزیں نازل کی ہیں، قرآن اور حدیث، قرآن و سنت. یہ تو ہر ایک کا عقیدہ ہے، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، تو ہم کو کس سے حاصل کرنا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اس سے بھی اتفاق مفسرین کی جماعت کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے. یعنی اللہ نے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کی اتباع کو لازم قرار دیا. جیسا کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آج ہر کوئی قرآن حدیث کا نام لینے والا ہے. خاص طور پر ہماری جماعت میں تو ایسی حالت ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے آپ میں ایک فرقہ بن چکے ہیں. ہر کوئی ایک حدیث لیتا ہے، کوئی ایک آیت لیتا ہے، اس سے استدلال کرتا ہے اور اپنی ایک الگ جماعت بنا لیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں تفرقہ، اتحاد کو پارا پارا کرنا، گروہ بندیوں میں بٹنا، یہی وجہ ہے. اگر ہم ایک جماعت پر اگر ہم قائم رہنا چاہتے ہیں تو ہم کو قرآن و سنت کو، دین کو ویسے ہی سمجھنا پڑے گا جیسے سلف صالحین نے سمجھا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلف صالحین کیا ہیں؟ بہرحال نام تو ہم بہت بار سنتے ہیں کہ سلف کے طریقے کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے، سلف صالحین کے راستے پر چلنا ہے. تو سلف سے مراد ہے کیا؟ تو بڑے بڑے علماء کے اگر اقوال پڑھیں گے تو سب سے افضل اور راجح قول یہی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اور اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. یہ تین دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیے. کیا بیان کیے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے اصحاب، یعنی اصحاب محمد جو نبی کے صحابہ تھے، ان کا بہترین زمانہ ہے. کیونکہ اولین مصداق قرآن و حدیث کے یہی لوگ ہیں. نبی کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت ہے. پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کے لوگ، یعنی صحابہ کے بعد کے جو لوگ آئیں گے، ان کے بعد کا جو زمانہ آئے گا وہ بہترین لوگ. پھر کہا صحابہ، یعنی اس سے مراد تابعین، صحابہ کے بعد تابعین کے بعد کہا کہ پھر ان کے بعد کا بہتر زمانہ وہ لوگ وہ بہترین ہوں گے اس زمانے، یعنی تبع تابعین. تو علماء نے راجح قول یہی بیان کیا کہ سلف سے مراد اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اب آج دیکھیے مسلمانوں کے اندر کوئی بھی اختلاف، چاہے وہ عقیدے کا اختلاف ہو، مسائل کا اختلاف ہو، دین کے معاملات کو لے کر کوئی بھی اختلاف ہو، اب اس کو حل کرنا ہے ہم. اب 10 جنوں بیٹھے ہوئے ہیں اور 10 جنوں کے سامنے کوئی ایک مسئلہ آیا. اب 10 جنوں کہہ رہے کہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس چیز پر عمل کیا جائے، دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں اس طرح عمل کیا جائے، تیسرا شخص کہہ رہا ہے کہ اس طرح عمل کیا جائے، چوتھا شخص، یعنی 10 لوگ کہہ رہے ہیں، 10 لوگوں کی باتیں سامنے آ رہی ہے. تو اب کس کی بات پر عمل کیا جائے گا؟ تو ہم کو یہ اصول دیا گیا، شریعت نے یہ اصول دیا ہے کہ مومنین جو ہے تو دین کو سمجھنے میں آزاد نہیں ہے. دین کی کوئی بھی بات جب ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو اپنی عقل، اپنے دل و دماغ سے نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ ہوگا یہ، اگر ہم صحابہ کو چھوڑ کر، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر، سلف صالحین جو اللہ کے رسول نے بیان کی 3 دور کے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے عقل سے اور اپنے دور کے لوگوں کے عقل کے مطابق سمجھیں گے تو نتیجہ گمراہی ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے. کسی بھی مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے. جیسے ہمارا اختلاف ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو نور سے پیدا کیا گیا، وہ بھی قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں. کیا کرتے؟ لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس آ چکا ہے نور اور کتاب مبین، یعنی کتاب. اب اللہ نے نور قرآن کی اس آیت میں ذکر کیا. اب نور سے کیا مراد ہے؟ وہ بھائی بھی اس قرآن کی آیت سے استدلال کر رہے ہیں
لیکن اس کا معنی کس سے لیا جائے گا؟ کیسے ہم اس نور جو اس میں کہا گیا ہے اس سے ہم کیا مراد لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنی عقل سے سمجھ بیٹھیں گے، جیسا وہ لوگوں نے عقیدہ کر لیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نور کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے، اور یہ آیت وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ تو پھر ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کی مخالفت کرتے۔ کیوں مخالفت کرتے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس آیت کو سلف صالحین نے کیسے سمجھا، صحابہ کی جماعت نے اس آیت سے کیا مراد لیا، مفسرین نے اس کی کیا تفسیر کی۔ اگر ہم اپنے دل سے اپنے دماغ سے کچھ بھی معنی اخذ کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم مختلف گروہوں میں بڑھ جائیں گے، مختلف جماعتوں میں بڑھ جائیں گے، ہم آپسی انتشار کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں، حق والی جماعت کہلاتے ہیں، لیکن ہمارا آج یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے، المیہ یہ ہے کہ جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ آج ہم ہر چمکتی ہوئی چیز کو سنا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی قرآن حدیث کا نام لیتا ہے فوراً اس کے پیچھے اس کا دامن پکڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میرے پاس قرآن و حدیث ہے، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ وہ شخص قرآن کو کیسے سمجھتا ہے، قرآن کو مفسرین سے سمجھتا ہے کہ نہیں، صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھتا ہے کہ نہیں۔ لیکن ہمارے درمیان خود اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی دماغ کو، اپنے قلب کو دین کے معاملے میں سلف کے مطابق نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کا واضح ارشاد ہے کہ خیرکم قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا اور تابعین کا۔ لیکن آج کل کے دور میں بہت سارے اہل حق کہلانے والے، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے داعی، دعوت دینے والے، یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری سمجھ تو یہ ہے، ہماری سمجھ کے مطابق یہ عمل ہوگا، صحابہ تھے ان کے دور میں یہ عمل ہوتا تھا ہوگا، لیکن آج کے دور میں وہ عمل ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ تو نعوذ باللہ آپ صحابہ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ صحابہ نے قرآن و حدیث کو ٹھیک سے نہیں سمجھا، آج ہم پیدا ہو گئے ہیں، ہم کو اللہ نے ہم کو ایسی سمجھ دے دی کہ ہم اس کے سمجھنے والے بن گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو ان کے راستے سے ہٹ کر چلے گا تو وہ گمراہ ہوگا، اور دوسری جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی، اولو الامر سے بھی مراد مفسرین کے نزدیک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ اب ہمارے درمیان اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس سے نہ قرآن سے کوئی صریح دلیل ملتی ہے، نہ سنت رسول یعنی حدیث سے کوئی صریح دلیل ملتی ہے، اب تب معاملہ آتا ہے صحابہ کو ہم دیکھیں گے صحابہ کا اس عمل پر کیا معاملہ تھا جس اختلاف کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ اگر ہماری سوچ یہ بن جائے کہ ہر اختلاف میں، ہر نزاع میں یا کوئی بھی مسئلہ ہو ہم اللہ کی طرف، رسول کی طرف اور اولو الامر یعنی صحابہ کی طرف اس کو پلٹائیں گے تو تب جا کر ہمارے مسئلے حل ہو سکتے، ورنہ آپسی تضاد، آپسی انتشار، آپسی تفریقیں بڑھتی جائیں گی، دلوں میں دوریاں بڑھتی جائیں گی۔ شیطان تو پہلے اپنی چال میں کامیاب ہے، ایک تو شیطان جاہلوں میں بھی کامیاب ہے، وہ تو دین سے دور رکھے ہوئے، اور ایک طرف ہم اپنے اہل حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ایسے مسئلوں میں پھنسے ہوئے۔ آج امت کے مسلم نوجوان خصوصاً طبقہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر ابھر رہا ہے۔ توحید کی دعوت کو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے عظیم دعوت ہے، عظمت والی دعوت ہے جو پورے انبیاء لے کر آئے تھے۔ اب ایک مسئلہ کسی ایک نوجوان کے سامنے آ گیا، اب بس وہ اسی مسئلے کے اوپر اپنی زندگی صرف کر رہا ہے کہ میں صحیح تو غلط، یا پھر وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ یہ معاملہ، یہ مسئلہ اجتہاد والا مسئلہ ہے، لیکن میں حق والا تو باطل والا، حالانکہ ایک ہی جماعت میں ہے، ایک ہی توحید کو ماننے والے ہیں، لیکن فتوی بازی سے ہم پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ یہ آج المیہ ہمارا بن چکا ہے۔ لہذا ان مسائل میں جن میں ہم کو کوئی صریح دلیل نہیں ملتی، یا ملتی بھی ہو اگر سمجھنا ہی ہے تو ہم کو ہماری عقل کو، ہمارے دل کو سلف صالحین کے تابع کرنا پڑے گا، ورنہ نقصان یہ ہوگا
کہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 110 میں بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوه باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو سابقین ہیں اور جو اولین ہیں مہاجرین میں سے، والذین اتبعوہم اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، باحسان احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کی جماعت کی فضیلت اس آیت میں بتائی کہ جنہوں نے ہجرت کرنے میں سبقت کی، والسابقون الاولون من المہاجرین، جنہوں نے سبقت کی اول میں پہل دور میں ہجرت کرنے میں پہل کی، من المہاجرین اور جو مہاجر ہے، والانصار اور جو انصار ہے یعنی مدینہ اور مکہ کے لوگ اس سے مراد ہے جو صحابہ ہے، والذین اتبعوہم اور جن لوگوں نے ان لوگوں کی اتباع کی۔ اب ان لوگوں سے امت کے عام افراد مراد ہے کہ عام افراد جو ہے تو ان لوگوں کی اتباع کی، ان لوگوں کے راہ پر چلا اور ان لوگوں کی راہ پر چل کر اپنے آپ کو کامیابی کے زمرے میں شامل کر لیا۔ تب اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لوگ اللہ سے راضی ہو اور اللہ ان سے راضی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں میں صرف قرآن سنت کو اپنے دل سے سمجھتا ہوں، میرا دل جو کہے گا، میرا دماغ جو کہے گا میں اسی کو مان کر چلوں گا، تو یاد رکھیے یہ سب سے یہیں سے گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ نہیں ہے شریعت کا بیان کرنے کے لیے، باریک سے باریک مسئلے ہیں شریعت کے اندر، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، اللہ کی صفات کا معاملہ ہو۔ اب جو فرقے وجود میں آئے، معتزلہ، خوارج، قدریہ، جبریہ، کلابیہ، یہ سارے فرقے وجود میں آئے، کیوں آئے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت کو اپنے عقل قرآن و سنت کو اپنے عقل پر مقدم نہیں کیا، بلکہ اپنی عقل کو قرآن و سنت پر مقدم کیا۔ کہا کہ نہیں ہمارا یہ معنی ہمارے دماغ میں سمجھ میں نہیں آتا، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے، لہذا وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے۔ تو ایسے ہی لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں اور پائے جائیں گے، نہیں بولتے نہیں بلکہ پائے جائیں گے قیامت تک۔ لیکن ایسے لوگوں سے ہم کو بچانا ہے تو ہم کو اپنی سوچ کو، اپنے دل و دماغ کو قرآن و سنت کے اور منہج سلف کے تابع کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اب ایک انسان کے دل میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کیسے سنتا ہے، اللہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کیا ہم اس کا گمان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی، ہم کو ویسے ہی ایمان لانا ہے جیسے اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ سننے والا ہے تو بس سننے والا ہے۔ اب ہم سنتے ہیں لیکن ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم ایک حد تک سنتے، ایک فاصلے تک سن سکتے، لیکن اللہ پوری مخلوقات کی بات کو سننے والا ہے، انسانوں کی دعاؤں کا سننے والا ہے، ہر زبان میں دعا اگر کی جاتی ہے تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن کچھ فرقوں نے اس کا انکار کیا کہ نہیں اللہ نہیں سنتا، اللہ کی صفات کا انکار کیا، تو بعض نے تشبیہ دی جس کو مشبہ کہا جاتا ہے، کہ کہا کہ اللہ ویسے ہی سنتا ہے جیسے انسان سنتا ہے۔ تو اب دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے اور ایک آیت سے کئی فرقوں نے کئی استدلال کیے، تو اب ہم حق والے کیسے رہیں گے اگر ہم بھی انہی کی طرح تعویلیں کریں گے، بے جا تعویلیں کہ نہیں ہم تو ایسا کہتے ہیں، ہمارا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے عمل کیا جائے۔ تو یاد رکھیے دین، قرآن و سنت، منہج صحابہ کا فہم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو کوئی دور کی بات نہیں کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے لوگ قرآن و سنت کا نام لے کر سوشل میڈیا پر خاص طور پر آ رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت بیان کرنے والے، قرآن و سنت بیان کرنے والے، جبکہ سلف کا منہج دیکھا جائے امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان لوگوں کے نزدیک اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ قرآن و سنت کو منہج صحابہ کے فہم کے مطابق نہیں سمجھتا ہے تو ایسے شخص کو مسجد سے بھگا دیتے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور وہ شخص قرآن و سنت کی بات کرنے لگا۔ جب امام مالک رحمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص جو ہے تو بدعتی بھی ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اس سے کچھ نہیں سننا چاہتا، خیر کی بات بھی میں اس سے سننا نہیں چاہتا۔ اور امام مالک ہی کا قول ہے کہ امام مالک نے کہا کہ بعد کے لوگوں کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے، بعد کے لوگ اگر دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں
تو پہلے لوگوں کے راستے پر چلے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں، دین کے معاملے میں، کیونکہ دین کے معاملے میں اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تابعین نے دین کو صحیح طور پر سمجھا ہے، وہیں سے اللہ کی مراد ہم وہیں سے لے سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم اپنا معنی لیں گے تو کئی فرقوں میں ہم بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں نے پیش کی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ جو صحابہ ہے، یعنی اس آیت سے مراد صحابہ، ان کے جو ساتھی ہے وہ کفار پر شدید ہے، سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے۔ اب اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ منہج صحابہ، فہم صحابہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اب بعض لوگ ایک سوال یہ کھڑا کرتے ہیں، جب ہمارا کہنا ہے، ہمارا ماننا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، تو پھر صحابہ کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی جو دوسرے مسالک والے، جو مسلک والے کہتے ہیں، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ تقلید مت کرو، لیکن ہم جب یہاں آتے ہیں تو ہم سننے کو ملتا ہے کہ صحابہ کے فہم کو سمجھنا ہے، تابعین سے ہم کو دین لینا ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہمارے نوجوانوں کو، خصوصاً نوجوانوں کے دلوں میں، دماغ میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ بھی تقلید ہی ہوئی نا۔ جہاں تقلید کی جاتی ہے وہاں اتباع نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے، جہاں تقلید ہوتی ہے وہاں اتباع نہیں، اور اتباع جہاں ہوتی ہے وہاں تقلید نہیں۔ یہاں ہم جو بات کرتے ہیں سلف کی اتباع کی بات کرتے ہیں، جیسے اللہ نے خود اپنے نبی کو کیا کہا، سورہ یوسف جب آپ پڑھیں گے، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی اتباع کریے، کس کی؟ ملت آبائی ابراہیم، آپ کے آبا جو باپ دادا تھے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے اپنے نبی سے اتباع کرنے کے لیے؟ کیونکہ وہ ان کا دین دین توحید تھا، جیسا اللہ نے سورہ شورى میں بیان فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوحا، کہ ہم نے ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک ہی دین کو پھیلانے کا حکم دیا، یعنی دین توحید کو۔ تو نبی کا دین بھی دین توحید، ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین توحید، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا دین بھی دین توحید۔ اب نبی کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ اپنے باپ دادا کی اتباع کیجئے، تقلید مت کیجئے، بلکہ صحیح معاملوں میں، دین کے توحید کے معاملے میں آپ ان کی اتباع کیجئے۔ تو ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ دین کے معاملوں میں، دینی معاملات میں، دینی مسائل میں ہم کو کس کی اتباع کرنا ہے؟ صحابہ کی، تابعین کی، تابعین کی، ان کے مطابق ہم کو دین کو سمجھنا ہے۔ یہی ہمارا اصول ہے اور یہی اہل سنت کا منہج ہے، اور اسی سے مراد منہج مستقیم ہے، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں بارہا پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ تو یہی صراط مستقیم ہے کہ اپنے دل و دماغ کو، اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دینا، جیسے صحابہ نے دین کو سمجھا، جیسے تابعین نے دین کو سمجھا، تابعین نے، علماء حق نے ہم تک پہنچایا حدیثوں کو، قرآن کو ہم تک پہنچایا، حق کی باتوں کو ہم تک پہنچایا، تو ہم کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب مسئلہ آ جاتا یہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں کیا کیا جائے۔ اجتہادی مسائل یعنی کہ جس سے قرآن و سنت میں اس کی کوئی نص، کوئی صریح دلیل موجود نہ ہو، تو اس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 7ویں صدی کے مشہور امام رہے، تو ان کا قول، انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ اجتہادی مسائل میں اگر علماء حق میں اگر دو اقوال پائے جاتے تو منہج سلف کی اتباع کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی قول پر چاہے عمل کرے، اور دونوں میں سے کوئی شخص اگر کوئی ایک قول پر عمل کرتا ہے، کوئی دوسرے قول پر عمل کرتا ہے، تو دونوں کی بھی مخالفت نہیں کی جائے گی، کیونکہ منہج سلف یہی سکھاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے خوارج کا جو فتنہ اٹھا تھا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، وہ اسی کو لے کر اٹھا گیا کہ دین کو ہم اپنی مرضی سے سمجھیں گے، جیسے کہ انہوں نے آیت سے استدلال کیا، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، پھر خلافت کس بات؟ ایسے لوگ صحابہ کے دور میں بھی اٹھے اور قیامت تک اٹھتے آئیں گے۔ لہذا ان فتنوں کے دور میں، ان گروہ بندیوں کے دور میں، ان مسلکوں کے دور میں، ان جماعتوں کے دور میں اگر ہم حق والے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہم جنت کے اگر متلاشی ہے، جہنم سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اگر ہم صحیح مومن کہلانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اوپر یہ ضروری ہے، لازم ہے، ہم اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ دین کے معاملے میں کوئی بھی مسئلہ آئے گا،
تو ہم ویسے ہی سمجھیں گے جیسے اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اس کے بعد ائمہ کرام محدثین کی جماعت نے سمجھا، علماء حق نے سمجھا اور ہم تک پہنچا، ویسے ہی سمجھے، نہ کہ ہم ان کی مخالفت کریں۔ یاد رکھیں اگر ہم ان کی مخالفت کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ برا ہے۔ ہم ان کی مخالفت کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا مت کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت۔ آج بہت سارے نوجوان، کوئی ایک حدیث مل جاتی ہے صحابہ کو لعن طعن کرنا شروع کر دیتے۔ محرم کا مہینہ گزرا، یزید کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں لوگ گالیاں مشہور کر دیتے جبکہ وہ ثابت بھی نہیں ہے۔ تو بجائے ان معاملوں میں پڑھنے کے ہم حق والوں، اہل حق جو علماء ہے ان کی اتباع کریں، ہم ان سے مسائل کو سیکھیں، ان سے مسائل کو جانیں۔ ایک آیت آ گئی، ایک حدیث آ گئی، اب اس پر ہم بحث کرنے لگ گئے، سالوں سال ہم بحث کرتے جا رہے ہیں، لیکن اصل جو کام ہے ہمارا پیچھے پڑتا جا رہا ہے۔ شیطان نے ہم کو دھوکے میں ڈالے رکھا ہے۔ ایک طرف جاہل جو دین سے دور ہے وہ بھی دین سے غفلت ہے، اور جو اہل حق جو کہلاتے ہیں دین میں جو پڑھنا چاہتے ہیں تو شیطان نے ان کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھا کر اصل کام سے ہٹا دیا۔ تو لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ جیسا ہے، جیسی اس کی نوعیت ہے، اس کو ویسے ہی برقرار رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو راہ حق پر چلنے والا بنائے، رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کا شیدائی بنائے، رب العالمین ہم سب کو منہج سلف کے مطابق، فہم سلف کے مطابق، منہج صحابہ کے مطابق، فہم صحابہ کے مطابق دین کو سمجھنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔